السلام علیکم۔ ایران امریکہ لڑائی جو ہے وہ ہرمز کے ساتھ ساتھ لگتا یہ ہے کہ وہ ریڈ سی کی طرف بھی جائے گی، اور باب المندب میں حوثی جو ہے وہ زور پکڑ رہے ہیں، اور سعودی عرب کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ ایران کی بھی پلان یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر امریکہ یہاں پہ دباؤ بڑھاتا ہے تو اس دباؤ کا توڑ ان کے پاس دوسری طرف جو نکلے گا وہ باب المندب میں نکلے گا۔ حوثیوں کو وہ اگر اشارہ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں ڈسرپشن آتی ہے۔ تو تیل کی قیمتیں آج کوئی $85 پہ ہیں، برینٹ کی پرائسز میں $80 پہ WTI بھی پہنچ گیا، تو یہ فوراً $10, $15, $20 تو جمپ کر ہی جائے گا ایک دن کے اندر اگر وہاں تھوڑی سی بھی ڈسرپشن آ گئی تو۔ اور یہ کبھی امکانات ہیں کہ اگر یہ بات چیت کی طرف نہیں آتے تو یہ تناؤ جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا آئل پرائسز کو، اور آئل پرائسز میں انکریز جو ہے وہ دنیا کا بیشتر حصہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اکانومیز بیٹھی ہوئی ہیں، پورے یورپ میں ان امپلائمنٹ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اکنامک اپرچونٹیز وہاں بہت مسدود ہوتی جا رہی ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں سے لوگ ڈنکی لگا کے یورپ جاتے تھے کہ وہاں جائیں گے تو دال روٹی کمائیں گے، کچھ گھر والوں کو پیسے بھیجیں گے۔ آج کل یہ کام بالکل مت کریں، وہاں جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، برے حالات ہیں، اور اگر آئل کی قیمتیں تھوڑی سی اوپر چڑھتی تو اس کے نتیجے میں وہاں مزید تنزلی آئے گی اکانومی کی، اور صورتحال پہلے سے زیادہ بگڑ جائے گی۔ پاکستان کے اندر کے صورتحال بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے اندر دیکھیں تو جتنے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ہر آئے دن پہلے سے زیادہ تیزی نظر آتی ہے۔ AJK کے اندر صورتحال خراب ہے، اور وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی اس کو انگیج کیا جا سکتا تھا پولیٹیکلی بہت بہتر طریقے سے، لیکن معاملات کو ایک ایسی تناؤ والی شکل دے دی گئی ہے کہ اب وہ ایک پہلے تو سٹ ان کر کے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں راولہ کوٹ میں، اب راولہ کوٹ سے انہوں نے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا ہے۔ تو اگر بھی ابھی بھی حکومت کے پاس کوئی حکمت نہ ہوئی، سارے کاموں میں حکمت دانائی، آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ۔ ڈنڈا ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، لیکن اگر ڈنڈا استعمال ہوا تو آئی ڈونٹ نو کہ وہاں بھی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان بھی آیا ہے اسی سلسلے میں، اور جہاں پر فوج جنگی ایک ایسی صورتحال ہو کہ دہشت گردی کے خلاف آپ نے فوج کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے، رینجرز کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو ہر اس شخص کی قربانی کو سلام کرنا چاہیے جو وطن عزیز کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ جہاں اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے کہ فوج کو ملٹری ٹیک اوورز نہیں کرنے چاہیے، انہیں پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے، وہاں ساتھ آپ کو اس چیز کو اکنالج بھی کرنا چاہیے جہاں کوئی اپنی جان دے کر اس وطن کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے اور وطن کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اس کو آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ وہ پولیس کا جوان ہو، وہ فوج کا سپاہی ہو، وہ کوئی سویلین جاتا ہے پاکستان کی راہ میں، تو پاکستان کے لیے تو جس کے اوپر ایک ذرا سی آنچ بھی آتی ہے نا تو ہم سب کو بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ کچھ سٹیٹمنٹ کے اوپر جو مولانا صاحب کی تھی تلخی تھی، ان کے بیٹے اسد الرحمان کا بھی بیان آیا، اس میں بھی تھوڑی تندی تھی، اس کے اوپر پوری PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی مذمتی بیانات جاری کر رہی ہے۔ تو پروگرام کے اگلے حصے میں وہ کیا بات ہوئی اور اس کے اوپر اتنا ریئیکشن کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اختیار ولی صاحب، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی پروگرام میں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عادل نجم بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر ایران والے مسئلے سے پہلے سٹارٹ کر لیں، یہ کہاں جا کے بات ختم ہوگی؟ کیا یہ لڑائی اب ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب کی طرف بھی جائے گی یا اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ کہاں ختم ہوگی اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ پتا یہ تو اور بھی کلیئر ہو گیا کہ جلدی ختم نہیں ہوگی، اس کے ابھی اور بڑے باب کھلنے ہیں، اس کے ابھی بڑے پہلو کھلنے ہیں، اور ہم نے پھر دیکھا کہ ایک جو اب ایسکلیشن ہوئی ہے وہ سیریس قسم کی ہے، کیونکہ جب MOU سائن ہوا تھا اس کے بعد جو بھی ہو رہا تھا سمندر پہ گولیاں شولیاں چل رہی تھیں، لیکن ہم نے ایک انکریز دیکھنی شروع کر دی تھی جہازوں میں جو گزر رہے تھے، اور آج سے ایک ہفتے پہلے تک تقریباً 30-40 کے قریب بھی جہاز جو تھے دن کے گزر جاتے تھے، کمپیئر ٹو 100 جو اس سارے مسئلے سے پہلے تھے، اینڈ کمپیئر ٹو 4-5-6 جو MOU سے پہلے تھے۔ پچھلے 2-3 دن میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نمبر پھر سے آ گیا ہے، 2-3-4-5، میرے خیال میں 5 کل تھے اور 6 اس سے ایک دن پہلے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسینشلی the Strait of Hormuz is back جہاں یہ MOU سے پہلے تھی۔ تو جو ہم تھوڑی بہت ہی دیکھ رہے تھے تبدیلی وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے جو ذکر کیا یمن اور ہوتھی اور اس کے ساتھ سعودی عربیہ کا انوالو ہونا اور اس کی وجہ سے جنگ کا جو جیوگرافی ہے اس کا ایکسپینڈ ہو جانا، آئی تھنک خدشہ بہت سے لوگوں کو یہی ہے، دنیا میں بھی اور خطے میں بھی۔ مائی ہوپ اس کہ یہ وہاں نہ جائے، کیونکہ وہاں جاتے جاتے جو چیزیں اور کھلیں گی نا وہ اس سے بھی بڑی ہوں گی۔ فار ایگزامپل
वहां पहुंचते तक जो अभी तक एक तरह से गल्फ के ममालिक से आप उसे रिस्ट्रेन कहें या कॉशियसनेस कहें हमें नजर आ रही है, वो खत्म होनी होगी। एंड देन ईरान विल हैव टू टेक अपने जो हमसाए हैं डायरेक्टली। अभी तक तो ये कह रहा है ना कि मैं तुम पे अटैक नहीं कर रहा, मैं तो अमेरिका की उस पर कर रहा हूँ, जो उनके बेसिस वगैरह है। और आज के 2 घंटे पहले भी जॉर्डन के जो बादशाह हैं, उन्होंने कहा कि देखें हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, हम पे अटैक हुआ है लेकिन हम जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब तक ये रहा है कि डिस्पाइट सारी गोलाबारी गल्फ के ममालिक जो हैं वो इस जंग का बाकायदा हिस्सा बनने से गुरेज करते रहे हैं, राइटली सो। और ईरान कॉशियस रहा है कि उनको डायरेक्टली ना इन्वॉल्व करे, बिकॉज देन इट बिकम्स अ डिफरेंट गेम। अगर ये जाता है हुर्मुज से बाहर निकलता है, तो देन आई थिंक वो भी अनरेवल होना होगा। इसलिए आई माई सेंसेस के स्ट्रेटेजिकली ना ईरान चाहेगा कि वहां तक पहुंच जाए। एक चीज का देखें, धमकी देना अलग बात है और कर देना अलग बात है। सो धमकी उसने दे दी, उसने कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, लेकिन वो चाहेगा नहीं कि ऐसा हो जाए। और ना ही सऊदी अरेबिया बिलखुसूस और दूसरे ये चाहेंगे कि वो एक बाकायदा जंग का हिस्सा बन जाए, बिकॉज देन तो एमओयू बहुत पीछे रह जाएगा और बहुत चीजें खुल जाएंगी। सर किसी हद तक तो एक लड़ाई वाली कैफियत मौजूद है, क्योंकि सऊदी अरेबिया यमन को हिट करता है, यमन से हौसियों ने सऊदी एयरपोर्ट को हिट किया। अब मुझे जिस चीज़ का थोड़ा सा खदशा है वो कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी मौजूद है, और अगर वहाँ थोड़ी तुंदी तेज़ी हालात में ख़राबी पैदा आती है तो पाकिस्तान को इंगेज होना पड़ेगा सऊदी अरब के साथ। तो हम एक तरफ तो ईरान की जंग को कंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं मुसालियत की, और बड़े ऑनेस्ट किस्म के मीडिएटर के तौर पर रोल अदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब के साथ कुछ मामला बिगड़ते हैं तो हमें तो साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसमें चॉइस ही नहीं है। तो किस तरफ जाएंगे हालात? बिल्कुल चॉइस नहीं। और आपने देखा होगा कि आपने यकीनन देखा है कि कल जो स्टेटमेंट आई मेरे ख्याल में दफ्तर खारजा से भी और वजीर आज़म की भी, उसने कंडेम किया जो सऊदी अरेबिया पे किसी किस्म का अटैक, लेकिन वो बड़ी केयरफुली वर्डेड थी एंड आई थिंक राइटली वर्डेड थी कि उसने इसको डिफाइन किया एज ए कॉन्फ्लिक्ट जो हूथी और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो इन अ वे अगर तो ये कंटेन रहता है कि जी ये हूथी और सऊदी अरेबिया का जो एक ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसी का हिस्सा है, मेरे ख्याल में इस वक्त सारी पार्टीज चाहेंगी कि इसको वैसे ही देखा जाए, बनिस्बत ये कि हूथी जो हैं वो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, और इसलिए ईरान और सऊदी अरेबिया का हो जाता है। बिकॉज अगर वो वाला खुलता है यार पंडोरा बॉक्स, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मीडिएटर कोई भी हो, पाकिस्तान ना भी हो, कोई भी हो, मीडिएटर के लिए काम पहले ही एक तो हमेशा ही मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। अब ये और मुश्किल हो गया, और मुश्किल इसलिए भी हो गया है कि अगर सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो जाता है और पाकिस्तान के जो माहिदे हैं, उसके अलावा एक और भी चीज़ है, एक तो माहिदों की वजह से मुश्किल होगा, दूसरा अगर ये जो मीडिएशन का प्रोसेस है, अगर हम याद करें कि ये शुरू कैसे हुआ था, आपको याद है ना वो इस्लामाबाद में 4 वजीर खारजा की एक मीटिंग हुई थी, और उसमें कौन मौजूद थे? उसमें पाकिस्तान था एज होस्ट, उसमें सऊदी अरेबिया था, उसमें इजिप्ट था और उसमें तुर्किया था। सो बेसिकली इसका जो जेनेसिस है मीडिएशन का वो ये है कि खित्ते के मुसलमान ममालिक ने मिलकर कहा कि यार ये बढ़ रहा है, इसका हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि कोई और कुछ नहीं कर रहा, और पाकिस्तान को एक तरह से उनकी सपोर्ट मिली, और दूसरी चीजें भी थी, पाकिस्तान के ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ वगैरह वगैरह। सो अगर अगर सऊदी अरेबिया पार्टी बन जाता है, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर हम वहां पहुंच जाते हैं, अभी तक सऊदी अरेबिया गल्फ में भी कदरे जो है खामोश रहा है ईरान के हवाले से। तमाम गल्फ ममालिक का अभी तक मौकफ बेसिकली ये रहा है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं है, हम मुजाहिमत वो भी करते हैं, वी डोंट लाइक कि हमारे अटैक हो रहा है वगैरह, लेकिन हम बाकायदा जंग का हिस्सा नहीं है। दैट इज वाई ये जो पिछले 2 दिन की कार्रवाई है, दिस इज मोर सीरियस। इसलिए नहीं कि अमेरिका का क्या ताल्लुक है इससे, अमेरिका का क्या रिएक्शन है, इसलिए ये ज्यादा सीरियस हो गई है कि दिस हैज ब्रॉट द थिंग टू द रीजन इटसेल्फ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब। तो ईरान से होते होते आपने घर की तरफ आ जाए, घर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, इवन मैं IJK पे बहुत कंसर्न हूँ, मुझे लगता है बहुत पुअरली हैंडल किया गया, इसको इब्तदाई दिनों में ही मामला को संभाल लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमें लश्कर बनाने का क्यों कहते हैं, आप कार्रवाई करें, आपका काम है, आपको इसी काम के लिए फ़ौज बनाई, इसी काम के लिए जाती है। तो लश्कर बनाना पाकिस्तान में एक माजी के 25-30 साल पे आप देखें तो एक मुस्तकिल रवायत है, और वही लश्कर जो थे बाद में मुसल्लह जत्थे भी बन गए। मेरा तो ख्याल है ये काम ना हो तो बेहतर है, फ़ौज का काम फ़ौज का
کوئی بھی آرمڈ ملیشیا ہونی نہیں چاہیے پاکستانی سرزمین پہ. ایک کام فوج کا ہے تو وہ فوج ہی کرے گی ہماری انشاءاللہ. کسی اور کو کیوں موقع دیں کہ یہ کام کرے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. مولانا صاحب کو کسی نے لشکر بنانے کے لیے نہیں کہا. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی؟ میرے خیال میں وہ پاسٹ کے کسی ماضی قریب میں بہت سے لشکر بنائے گئے تھے، امن کمیٹیاں بنی تھی، تو میرے خیال میں وہ اس کی کوئی ذکر کر رہے ہوں گے. تازہ ان کو کسی نے نہیں کیا. ہماری فوج ہی لڑ رہی ہے اس وقت، اور فوج ہی اپنے شہیدوں کے لاشیں جو ہے تو اٹھا رہی ہے. مولانا صاحب پولیٹیکلی اگر فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ضرور کریں. اگر ان کو لگتا ہے کہ فوج کا کوئی کردار کہیں پر پولیٹیکلی ان کو پسند نہیں ہے اور وہ انوالو ہیں تو وہ ضرور کریں. بٹ مولانا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ شہداء کی شہادت اور ان کی قربانیوں کو چند ہزار روپوں کے ساتھ منسلک کر دینا، میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بہت زیرک اور بڑے پائے کے لیڈر ہیں، اور ان کی ایک فین فالوئنگ اپنی جماعت سے باہر دیگر جماعتوں میں بھی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں. میری مولانا صاحب کے ساتھ بہت محبت اور ادب اور احترام کا رشتہ ہے. بٹ when it comes to the sacrifices of the شہداء، ان کے ورثہ، پاکستان کی مٹی، ہماری فوج، تو یہاں پر مولانا صاحب میرے خیال میں شاید جوش خطابت میں کہتے کہتے کچھ اور کہنا چاہتے تھے، منہ سے یہ بات نکل گئی. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کو اس بات کا ادراک ضرور ہوگا کہ کرنل شیر کی روح ہم سے سوال کرے گی، عزیز بھٹی کی روح ہم سے سوال کرے گی، جتنے فوجی جوان ہمارے مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن کا وعدہ میرے رب نے اور میرے نبی نے کیا، میرے قرآن نے کیا کہ وہ قیامت کے روز انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے. مولانا صاحب کو اس بات کا ادراک ہوگا. ورنہ اس طرح تو پھر جتنے پولیس کے شہداء ہیں ان سب کی قربانیوں پہ ہم نے مٹی ڈال دی. سول پولیس فوج جتنے رینجر پاکستان کے لیے جان دیتا ہے، جتنے صحافی اپنی ڈیوٹی تنخواہ ہی لیتے ہیں نا، چھوٹی موٹی تنخواہ ہوتی ہے، اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر تو یہ سارے شہداء ان کی شہادتوں پہ کوشچن مارک کرنے تو ڈال سارے دیا. لیتے، تنخواہ کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتا. منسٹر بھی لیتے، وزیر اعظم بھی لیتا، وزیر اعظم بھی لیتا ہے، آرمی چیف بھی لیتا ہے. آرمی چیف بھی لیتا. اور دنیا میں کیا سعودیہ میں جو فوج ہے وہ تنخواہ نہیں لیتی؟ کیا اس وقت فوج جو ہوا کرتی تھی پرانے زمانوں میں، انبیاء کرام کے زمانے میں، ان کی تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی؟ سب کی تنخواہ ہوا کرتی تھی. تو میرے خیال میں اس کو تنخواہ اور چند ہزار روپوں کے ساتھ جوڑ دینا یہ زیادتی ہوگی. اور میں ندیم بھائی آخری بات، آئی ایکسپیکٹ دس، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کو جس وقت اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے ہوتی، بھلے میرا بھائی کامران مرتضیٰ صاحب ان کی سپورٹ میں جو بھی کہتے ہیں یہ کہیں گے، لیکن مولانا صاحب اپنے الفاظ واپس لینے کی جرت بھی رکھتے ہیں، یہ گٹس بھی ان میں شامل ہیں. کامران مرتضیٰ لیں گے انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے دو حصے تھے. ایک انہوں نے کہا کہ ہمیں لشکر بنانے کا کہا گیا تو ہم لشکر کیوں بنائیں، آپ کو فوج میں بھرتی اسی لیے کیا گیا، آپ جائیں اور لڑیں، آپ کو تنخواہ اسی کام کی ملتی ہے. تو یہ دو حصے اس میں ہو گئے. آپ اس کی کیسے وضاحت کریں گے؟ مولانا صاحب کو یہ تنخواہ والی چیز کو جوڑنی پڑی، اور لشکر کے لیے کس نے کہا کہ لشکر بنائیے اور جائیے لڑیے آپ؟ اس میں ایسا ہے، آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ لشکر والی بات محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کچھ عرصے پہلے کی تھی، جس کے اوپر بڑا جو ہے نا شور و غل ہوا تھا، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے کی. اور جدھر ہم رہتے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہے. اب اس کو اگر کوئی کہے کہ اس کو ثابت کر کے بتاؤ تو ثابت شاید نہیں کر کے بتا سکتے. کوئی بات جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے، آپ انکار کر دیں، میں کہوں کہ نہیں ایسا ہوا تھا، تو اس کو ثابت نہیں شاید کیا جا سکتا ماسوا اس کے کہ میں کہوں کہ نہیں واقعی ایسے ہوا تھا. تو یہ بات یہ لشکر والی ابھی آپ جو ہے نا وہ بلوچستان میں فون کر کے، میں کیونکہ بلوچستان کا رہنے والا ہوں تو میں بلوچستان کی بات کروں گا، اور ایون خیبر پختونخوا میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے یہ بات کہہ چکے ہیں پہلے کہ لشکر کی بات کی جا رہی ہے، اور لشکروں کی بات جو ہے نا اس دہشت گردی کے خلاف کی جاتی رہی ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر اس طرح سے کریں، اور اسی کانٹیکس میں جو ہے نا وہ شہادتوں کی جی ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. بھئی جو تمہارے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر وہ فوج کا وہ حصہ ہیں.
ہم لوگ ایک ٹرائبل سیٹ اپ میں رہتے ہیں، اور اس ٹرائبل سیٹ اپ میں آپ جو کچھ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہم جو ہے نا مسلح جتھے جو ہے نا اس کے مقابلے کے لیے بنائیں، تو آپ اگلے 100 سال کے لیے یہاں خانہ جنگی کو جو ہے نا اس کو دعوت دے رہے ہو. یہ بات اس طرح سے درست نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خدا نخواستہ JUI پاکستان کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں. کیا مولانا فضل الرحمان پاکستان کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں. کیا اداروں کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں. مگر جہاں پہ آپ دستور سے باہر نکل کے غلط ڈیمانڈ رکھو گے، اور وہ غلط ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم تک پہنچے گی، اور ہم جا کے پنجاب میں لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل جو ہے نا صوبہ خیبر پختونخوا کے اور صوبہ بلوچستان کے یہ مسائل ہیں، اور اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سب کچھ ہم کو درپیش ہے، تو اگر وہ ہم بتا دیتے ہیں تو اس پہ کوئی ایسی برا ماننے والی بات نہیں تھی. اس کو آپ بھلے آپ اس کے ساتھ نہ ایگری کریں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، ہم آپ کو قطعاً کمپیل نہیں کرتے. آج بھی بطور پارٹی، بطور ایک ساتھی مرزا صاحب جو اسٹیٹمنٹ کا دوسرا حصہ ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگا یہ ہے کہ وہ الفاظ کا مناسب چناؤ ہو سکتا تھا. جب آپ کہیں کہ تمہارا کام ہے لڑنا، لڑو، فوج میں تو آپ کو بھرتی کی اس لیے کیا گیا، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس کام کی، وہ اسی کانٹیکسٹ میں جو سیکریفائس ہے وہ بلیٹل ہو جاتی ہے، وہ ریز کیا جاتا تو مناسب ہوتا. ہاں آپ دیکھیں نا، آپ کا ایک خیال ہو سکتا ہے، مگر آپ جس وقت آپ جو ہے نا پبلک گیدرنگ میں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس وقت جو ہے نا وہ پھر کسی اور طرح سے بات چل رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو جا کے کل اس کے بعد جو ہے نا 2 دفعہ مزید سنا ہے، اور اس میں چونکہ میرا اس معاملے سے کسی ہر کہے ہوئے بات سے یا الفاظ کے ساتھ جو ہے نا تعلق رہتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا مائنڈ کیا جاتا ہے کہ ہر منسٹر اور ہر جو ہے نا شخص جو ہے نا وہ اٹھ کے اس کے اوپر بات کر لیتا. اس میں شاید جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ بات جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے کہ یہ بات پنجاب کے اندر ہوئی ہے. پنجاب میں جا کے ہم نے اپنا مقدمہ رکھا ہے کہ ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس ادارے میں زیادہ ہیں، ان کو یہ بتانا شاید ضروری تھا. اس طرح سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ مسائل نہ پیدا کیے. ہم دستور کے اوپر بیلیو کرتے ہیں، دستور کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور اسی پاکستان کے، اسی فوج کے، ان سب کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے وہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں. ہم غلط بات پہ تنقید کر رہے ہیں، غلط رویے پہ تنقید کر رہے ہیں، غلط ڈیمانڈ پہ تنقید کر رہے ہیں. اچھا اختیار ولی صاحب، آپ اس کا جواب دیں گے کہ کیونکہ انہوں نے تو اس کو جسٹیفائی کیا، میرے خیال میں وہ پیسوں والی بات کو جوڑنا مناسب نہیں تھا. بہرحال پھر بھی آپ جواب دیں. جو کامران بھائی کہہ رہے ہیں نا، اتنی بڑی انہوں نے ایفرٹ کی، یہ پورے چاروں طرف گراؤنڈ کا چکر لگا کر آئے ہیں، لیکن بات سمٹ نہیں رہی ہے. میرے خیال میں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہی ہے. وہ 2 لفظوں میں اگر اپنی اس بات کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، تو اگر وہ خود کہہ دیں مولانا صاحب تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر وہ کہیں گے تو ان کے قد کاٹ میں اور اضافہ ہوگا. ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ اور بڑھے گی. اور یہ دیکھیں، دل آزاری پاکستان کے 25 کروڑ صرف حکومت نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہے، فوج کی دل آزاری ہے، FCC کی، رینجر کی، پولیس کی، صحافیوں کی، جتنے شہید ہو چکے ہیں ان سب کی. پھر اس کے بعد اگر میں ملک سے باہر جاؤں تو یہ پورے مسلم امہ کی دل آزاری ہے. پاکستان کی فوج تو اب صرف پاکستان کی فوج ہے ہی نہیں. اس فوج کے زندہ باد کے نعرے تو ایران میں لگتے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اگر ان کو بھی گفتگو میں شامل کریں. ضرور ضرور ضرور. اس فوج کے نعرہ تو سعودیہ میں لگتا ہے، قطر میں لگتا ہے، ایران میں لگتا ہے، ترکی میں لگتا ہے. آپ کے فوج کے زندہ باد کا نعرہ تو آج ٹرمپ بھی لگا رہا ہے. آج تو دنیا آپ کی معترف ہو چکی ہے اور آپ کے فوج کے زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. تو میرے خیال میں ایسے وقت میں، ایسے نازک مرحلے پر ایسی بات کرنا کم از کم میں سمجھتا ہوں کوئی غیر ذمہ دار شخص کر سکتا ہے. مولانا صاحب ایسا نہیں کر سکتے. قمرزمان قاہرہ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سر، مولانا فضل الرحمان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد حکومت سے اوپر سے نیچے تک، خواجہ آصف سے سٹارٹ ہو کے تقریباً تمام ہی وزراء اور تمام ہی سینئر لوگ جو میڈیا پہ کچھ بیان دے سکتے ہیں وہ مذمتی بیانات جاری کر چکے ہیں. تو میں آپ کا بھی رد عمل جاننا چاہوں گا. آپ کو مولانا صاحب کے بیان کے اوپر اعتراض ہے یا جسٹیفائی کریں گے یا گنجائش ہے اس کی؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں نے مولانا کا بیان پورا سنا نہیں کہ اس کا کانٹینٹ کیا سنا نہیں سکوں گا، نہیں تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. آپ کو ویسے پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں آپ کو بھیج دیں، آپ سن لیں اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو.
जितना मैंने लोगों से सुना है इधर उधर से, उनके बयान का कुछ क्लिप मैंने सुना भी, थोड़ा सारा नहीं सुन सका। तो मेरी गुजारिश इसमें यह है कि बाज़ औक़ात एक होता है ना कि ज़ोरे खताबत में मौलाना जैसे अफराद, मौलाना बहुत इस मुल्क के बड़े जय्यद आलम हैं और सियासतदान हैं, वो अपने अल्फाज पे बड़ा काबू रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्राउड के सामने गुफ्तगू करते हुए बंदा जज्बाती भी हो जाता है। मौलाना फौज के बारे में कोई नेगेटिव असरार या उनके ख्यालात नहीं है। हाँ, फौज के कुछ इश्यूज के ऊपर मुख्तलिफ जमातों के उनसे इख्तलाफात रहे, उनके इक़दामात से इख्तलाफात रहे। फर्ज करें ऑपरेशन है तो ऑपरेशन के ऊपर भी कई जमातों के, सिर्फ एक नहीं कई जमातों के ऑब्जेक्शंस है कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, डायलॉग होना चाहिए था थोड़ा, लेकिन उसको हम इस जुमरे में नहीं ले सकते कि वो फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात, कोई जुमला तल्ख कहा है तो उस पर मैं समझता हूँ मौलाना की नीयत के ऊपर शायद ऐसी गुफ्तगू न की जा सके। हाँ, जुमले के जो तालीफ है, जो जुमला जिस तरह अदा हुआ है, तो वो ना होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसका मतलब जुमला आपने सुना हुआ है। बहरहाल कमरज़मान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ दोबारा आते हैं। कायरा साहब सियासतदान है, उन्होंने तनकीद बड़े तरीके से किया कि मौलाना खफा भी ना और बात भी कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो मौलाना साहब के स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्शन है, वो मुझे लगता ये है कि इस वक्त हुक्मरान जमात सारी अपनी ड्यूटी समझ के कर रही है और वो बड़ा पाबंदी के साथ सारे वुज़रा ने बयानात जारी किए हैं, और ये कोई ऐसा माहौल तो नहीं बन रहा कि मौलाना साहब जो है वो अब तनाव का शिकार हो रही है उनकी सियासत, क्योंकि मुझे लगता यह है कि एक ड्यूटी लगी हुई है सारे लोगों की, जितने भी कोलिशन पार्टनर हैं सब के सब बयान जारी कर रहे हैं। उसकी दो रीज़न्स हैं जो मुझे पता है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि ये जलसा जो है वो कसूर में था, पंजाब के अंदर था। पंजाब के अंदर जो है ना मौलाना जाके पहले जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना हो या बलूचिस्तान में मौलाना हो तो उनको जो है शायद जो हुक्मरान है उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि शायद पीटीआई के एक बड़े वफद ने मौलाना से चंद दिन पहले मुलाकात की। अब और कुछ नहीं मिला मौलाना के अगेंस्ट, तो ये बात जो है ना मौलाना का आप इस स्टेटमेंट को फिर ज़रा थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिए। मैं आपको पूरा वो जो है ना उनकी पूरी स्पीच भिजवा देता हूँ। कहीं पे खुदा न खास्ता किसी की तौहीन का इरादा नहीं है, मगर बात यह है कि कोई अगर कोई क्रीज से बाहर निकल के कोई इस तरह की डिमांड रखेगा मुकाबला करने की, उनके लिए जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं ये गुज़श्ता चंद दिनों में। और मौलाना ने जिस तरह से वो उस तकरीर में भी कह रहे हैं कि पहले तो बलोच एरिया में था, अभी वो पश्तो स्पीकिंग एरिया में भी इसी तरह से वही हो रहा है। और उसके साथ जो जुड़ी हुई कहानियाँ वो आप सुने तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो ये मुल्क हमारा है, ये अदारे हमारे हैं, मगर हर चीज़ जो है वो दस्तूर के दायरे के अंदर होनी चाहिए। तो उसके ऊपर तनकीद करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। उनको अपने रवैये को ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो कहीं पे अगर कोई इस तरह की डिमांड हो, किसने कहा, किसको कहा, कल मुमकिन है ये बातें भी जो है ना लोग जो है ना इसको डिस्कस करने लग जाए। मगर आप इस स्टेटमेंट को देखिए, एक स्टेटमेंट पहले भी एक बहुत मोतबर शख्स की आ चुकी है, महमूद खान अचकज़ई की, आपका अपोजिशन लीडर है। दूसरी स्टेटमेंट मौलाना की, ये दो ऐसी स्टेटमेंट हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने भी लश्कर बनाने को जो है ना उन्होंने भी कंडेम किया था, ये प्राइवेट लश्कर। और इस तरह से भी मुझे तो सिर्फ एक जुमले के ऊपर आपके इतराज है मौलाना साहब के, शहीद तुम्हारे नहीं हमारे मुझे तो उस जुमले के ऊपर इतराज है जहाँ वो कहते हैं कि आपको तनख्वाह मिलती है, जाके लड़ो जाके। वो जुमला थोड़ा सा लगता है कि तज़हीक मेज़ अंदाज हो गया, तो उसको ना कहते तो शायद मुनासिब हो। उनको दुख देना हमारा मकसद नहीं है, मगर ये है कि फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ है। अब मैं वकील हूँ, अगर मुझे कहे कि जी आप वकील हैं, सारी रात जो है ना पढ़ना पड़ता है, तो भाई मैंने ऑप्ट किया हुआ है ना, उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो वो कॉन्सिक्वेंस हर पेशे के, हर मामले के कॉन्सिक्वेंस होते हैं, वो करना पड़ता है। वो अब बाज़ औक़ात ये कहा जाता है जी सैलाबों में हमने ये किया, तो भाई सैलाब में फिर डॉक्टरों को ले जाए, उनको कहें सैलाब रोक लें, तो ये नहीं हो सकता। हर जो आदमी जिस पेशे से मुतल्लिक है उससे उसी से मिलता जुलता काम जो है वो लिया जाता है। तो ये होता है इस तरह के मामलात में। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक। वेलकम बैक। इफ्तार वली साहब, बलूचिस्तान में और केपी में इस वक्त सूरत हाल अबतर है।
آپ کو کہیں فوج سے آپریشن کرنا ہے، کہیں پولیس نے کرنا ہے، ساتھ پولیٹیکل جو ایفرٹ ہے وہ بھی چاہیے. اس کے بغیر اگر خالی آپ فورس یوز کریں تو اس سے بھی تھوڑی سی صورتحال کیوٹک ہو جاتی. کیا پلان ہے آپ کے ذہن میں، کیا حکمت عملی ہے؟ انہوں نے تو ابھی لشکر کے معاملات تھوڑے سے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، لیکن اوورآل تو کچھ نہ کچھ تو پلان ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پولیٹیکلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر خود نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا CDF کے ساتھ وہ چلے گئے، وہ کوئٹہ کا انہوں نے دورہ کیا. خیبر پختونخوا میں آلریڈی یہ ایکسرسائز ہم کر چکے ہیں اور آئے روز ہم کرتے ہیں. آئی نو، اور میں مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. اور یہ بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ BLA ہو، BRA ہو، TTP ہو، ان سب کی فنڈنگ جو ہے ڈیفنس کے پیسے اسرائیل کے اور انڈیا کے اور کئی ملکوں کے وہ ان پر لگ رہے ہیں. اور وہ پاکستان کے خلاف جو لوگ آپ پر ایریل اٹیک نہیں کر سکتے، جو لوگ آپ کے بارڈر کے راستے پر اٹیک نہیں کر سکتے، وہ پراکسی وار میں آپ کو انگیج کر رہے ہیں. ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، ٹھیک ٹھاک بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہیں. پولیٹیکلی ہم سب نے مل کر، میں نے، آپ نے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب نے مل کر وہاں پر یکجان ہونا ہے. اب میں بسط ادب یہ بات تنقید کی غرض سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھا کہ کچھ ہمارے بلوچ سردار ہیں، کچھ لیڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ابھی جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر جو ان کی تقریر تھی وہ لا اینڈ آرڈر پر نہیں تھی، وہ بلوچستان کے مسئلے پر نہیں تھی، وہ مال و زر کی تقسیم پر تھی، وہ فنڈز کی تقسیم پر تھی، وہ مفادات کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ موقع محل، اب میں ان کو کیا سمجھاؤں گا، ان کو تو خود سمجھنا چاہیے کہ موقع کیا ہے، وہاں پر بات کیا کرنی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں جو ہمارے ایک وہ ہوتے ہیں نا پولیٹیکل معاملات، اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر ملک میں صوبہ، یہ آپ کا خیبر پختونخوا، پورا یہ قبائلی بیلٹ جو بیلٹ ہے آپ کی، اس میں ٹیررزم ہے. بلوچستان میں آپ کی یہ آئے روز شہادتیں ہو رہی ہیں اور فوج الحمدللہ صرف لڑ نہیں رہی ہے، وہ پیش قدمی بھی کر رہی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ پہلے جو ریشو ہوتا تھا ان کے ساتھ لڑائی میں انگیج ہو کر، جس میں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں زیادہ ہوتی تھی، اب وہ کم ہو گئی ہے، ان کی کیجویلٹی زیادہ ہو رہی ہے. مینس کہ ہماری سمت تو درست ہے، لڑ ہم صحیح رہے ہیں. اس وقت ہمیں اپنی فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا ہوگا، کامران چاہے مرتضیٰ وہ صاحب، KP ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، ایوری ویئر اٹس the same کیس. کامران مرتضیٰ صاحب پچھلے 2 سالوں میں حالات بہتری کی جانب نہیں گئے. بہت افسوس ہے مجھے. کوئی فوج کا سپاہی جائے، پولیس کا سپاہی جائے، کوئی سول میں سے جائے، کوئی اسکول کا استاد جائے، کوئی مزدوری کرنے والا، کوئی تندور میں روٹی لگانے والا جائے، جاتا تو ہم میں سے کسی کا بیٹا بھائی بندہ جاتا ہے نا، تو تکلیف تو ان ساروں کی ہے. بہتری نہیں ہوئی ہے، خامی ہے کہیں پہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا چیز ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے کہ کوئی بھی مرے، جیسے آپ نے کہا، کوئی بھی مرے وہ ہمارا بچہ ہے، یا ہمارا بھائی ہے یا ہماری بہن ہے. کوئی بھی جو بھی مر رہا ہے اس وقت، وہ فورسز سے ہو یا فورسز کے بغیر ہو، وہ ہمارے اپنے لوگ مر رہے ہیں. مگر اگر آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو سیاسی و سماجی انصاف یہ ادھر ضروری ہے. بلوچستان میں بھی ضروری ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ضروری ہے. سیاسی طور پہ آپ درست سمت میں آگے بڑھیں، آپ کے معاملات درست ہوں گے. سماجی طور پہ آپ درست سمت میں آگے بڑھیں، آپ کے معاملات درست ہوں گے. 3 چیزیں جو ہے نا وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بلوچستان کو اگر آپ 3 باتیں جو ہے نا وہ کر دیں، اپنے دستور کے اندر، ہم دستور پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، اپنے قانون کے اندر ہم قانون پہ بلیو کرتے ہیں. پہلی چیز ہمارا اپنا حق ملکیت، دوسری بات ہماری حق حاکمیت بلوچستان میں دستور کے اندر، اور تیسری بات ہم سے قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق برتاؤ. یہ 3 چیزیں آپ کر لیں، ہر چیز کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ آپ کے معاملات کل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. کل یہ ریموٹ بٹن نہیں ہے کہ کل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر کل سے ٹھیک ہونا شروع کر دیں گے. آپ یہ 3 چیزوں کا عہد کریے،
اس کے بعد دیکھیے معاملات آپ کے کس طرف جاتے ہیں. درستگی کی طرف نہ گئے تو پھر آپ اس کا گلہ شکوہ ہم سے بلوچستان میں رہنے والوں سے یا خیبر پختونخوا میں رہنے والوں سے کر سکتے ہیں. مگر اگر یہ چیزیں تین نہیں ہوں گی تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گے. آپ نے 2 سالوں میں دیکھ لیا گزشتہ کہ ہر چیز جو ہے نا خراب ہوئی ہے. اگر اس کی وجہ آپ جاننے چاہیں گے تو وہ وجہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے آس پاس آپ کو ملے گی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی دوائی سے آپ کی بھلے وہ درست ہو یا غلط ہو معاملہ ٹھیک ہوں. وہ آپ کی دی ہوئی دوائی سے نہیں ہوں گے, وہ اس دوائی سے ہوں گے جو اس مرض کے لیے تشخیص کی جا سکتی ہے. وہ آپ وہ تشخیص ہی نہیں کر رہے. سر ایک دوبارہ پہلے ٹاپک پہ ایک سوال پوچھ لوں. ابھی آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا وفد مولانا سے ملا تھا تو وہ بھی ایک وجہ تنازع بنا. کوئی آپ لوگ آپس میں کوئی پولیٹیکل الائنس کرنے والے تھے, کچھ مل کے کچھ جد و جہد کرنے والے تھے, کیا کرنے والے تھے جس پہ ریئیکشن ہو؟ اس پہ آئے تھے دوست, کافی سارے دوست آئے تھے. یہ شاید اس دن کی بات ہے, میں آپ کو جس دن یہ بلوچستان کے اوپر کانفرنس پی ٹی آئی نے رکھی ہوئی تھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں, یہ اسی شام کی بات ہے. تو اس میں کافی سارے دوست اور نسبتاً ایک بڑا وفد ان کا آیا تھا اور بہت سی باتیں ہوئی تھی. آگے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے پھر اس کو پھر اگین جو ہے نا وہ پینڈ کر دیا گیا تھا. اس میں کہا گیا تھا کہ ہم اور وہ مل کے بات کریں گے اور آگے معاملات جائیں گے. کچھ اس میں دوست شاید ملک سے باہر مل کے سیاسی جدوجہد کا ارادہ ہے پی ٹی آئی سے آپ کا؟ یہ ریکویسٹ کی گئی تھی. میں آپ کو اس بات کو اون کرتا ہوں کہ دوسری طرف سے کہ مولانا آئیں اور اس میں آگے بڑھیں اس معاملے میں. ابھی تک ارادہ نہیں ہے. مولانا خود فیصلہ نہیں کرتے, مولانا کی پارٹی فیصلہ کرتی ہے, ان کی پارٹی کے اندر کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں. ابھی تک کا جو فیصلہ تھا وہ اتحاد نہ کرنے کا تھا, اس کو وہی ادارہ ریورس کر سکتا ہے جس ادارے نے یہ فیصلہ کیا تھا. اور یہ تجویز کس کی طرف سے آئی تھی؟ پی ٹی آئی کے دوست آئے تھے, کافی سارے دوست آئے تھے. میں نام بتا سکتا ہوں کیونکہ میں موجود تھا. اس میں سے کوئی شخصیت ہوں گے, آپ نام بتانا چاہیں گے اس میں سے کس نے تجویز دی تھی؟ کافی بڑا وفد تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پوری پارٹی کی طرف سے یہ آپ کے لیے پیغام ہے. اور کافی اور وقت میں کون کون شامل تھا سر یہ تو بتا دیں. وقت میں کون کون شامل تھا؟ پارلیمنٹیرینز بھی تھے اور کافی سارے پارلیمنٹیرینز تھے اس میں. اسد کیسر صاحب کا نام میں آپ کے لیے وہ کر دیتا ہوں, وہ ان کے ساتھ تھے اور بہت سارے دوست. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اختیار ولی صاحب, ڈاکٹر عادل نجم. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.